السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اہل ایمان، ہر مسلمان پر سب سے بڑا واجب توحید کی معرفت حاصل کرنا اور اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، شرک کی جانکاری لینا اور اس سے پرہیز و برات کرنا ہے۔ بندے کی توحید درست نہیں جب تک شرک کی حقیقت معلوم نہ کرے، ورنہ شرک میں گرفتار ہوگا اور اسے شعور بھی نہ ہوگا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کی بابت سوال کرتا تھا کہ کہیں شر میں واقع نہ ہو جاؤں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو گرہ لگا لیجئے۔ فرمایا، جس کی نشو و نما اسلام پر ہوئی ہو اور وہ کفار مکہ کے شرک سے واقف نہ ہو تو شرک کر بیٹھے گا۔ آج کی صورتحال یہی ہے جسے فاروق بھانپ گئے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کو شرک سے دور ہو کر موت آنے پر معلق و منحصر کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، دو واجب کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت اس حالت پر ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت اس حالت پر ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کی امت میں سے جو بھی بغیر شرک کے دنیا سے رخصت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ کہا، ہاں، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ بھائیو، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ نادانستہ شرک کر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہی توحید ہے، قرآن و سنت سے توحید و شرک کا علم لینے کو تیار نہیں تاکہ وہ شرک سے بچنے کی راہ پر چلے۔ شیطان نے انہیں بے خوف و مطمئن کر دیا ہے، خواہ وہ شرک میں گرفتار ہوں یا شرکی عقیدہ میں۔ مختلف طرح کے عقیدہ رکھنے والے خود کو سمجھتے ہیں کہ وہی توحید پر ہیں، ان کے ماں سوا شرک پر۔ آپ کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ایک چیز ہے وہ توحید بھی ہے اور شرک بھی، ایک عمل ہے وہ بیک وقت سنت بھی ہے اور بدعت بھی، جبکہ مختلف فرقے دونوں پر گامزن ہیں اور دونوں دل میں بسائے بیٹھے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں جنہیں امام التوحید کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا، اس بنا پر آگ میں ڈالے گئے، اپنے والد اور قوم کو خیر بات کہنے پر تیار ہو گئے۔ ان کو اپنی ذات اور اپنی اولاد پر شرک کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے دعا کی، اے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ہمیں آج اس کے متعلق کوئی فکر و خطرہ نہیں، یہ شیطانی داؤ اور چال ہے یا نہیں۔ دنیا میں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آخرت کا مرحلہ کوئی دور نہیں، بس دنیا میں فکر کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ رب نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا علم حاصل نہ کیا جائے گا تو کلمہ کے منافی امور میں واقع ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم اور ناقابل معافی جرم ہے، اگر اسی پر موت آ گئی تو بخشش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، تو اللہ کا ساجی بنائیں جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور معافی کے قابل جرم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بندہ اللہ کا حق ضائع کر کے بندہ کو دیتا ہے، رب کائنات کی عظمت و عزت کو تار تار کر کے خاک میں ملاتا ہے، کمزور و ناتواں مخلوق کو خالق عظیم کے ساتھ برابر کرتا ہے۔ جو ماں سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ان کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتا ہے، ان کے لیے ذبح کرتا ہے، ان کی قبر پر چادر چڑھاتا ہے، وہ اہل قبر کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کا حق ہے۔ مرد صالح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔
لوگوں میں بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے شرک ممکن ہی نہیں، وہ جو بھی کرے گا توحید ہی مانا جائے گا۔ در حقیقت یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ رب کہتا ہے اکثر لوگ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر شرک کیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ شیطان نے مسلمانوں کو ایک اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو بھی آیات شرک ہیں وہ بت اور اہل بت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ جو عقائد و اعمال کفار مکہ بت، اولیاء، انبیاء اور شمس و قمر وغیرہ کے لیے رکھتے اور بجا لاتے تھے، اور وہی عقائد و اعمال آج کے کلمہ گو رکھیں اور کریں تو دونوں برابر ہیں۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ دنیا میں شرک کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور نہیں مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ وہاں خود ہی اقرار کریں گے۔ اسے اللہ نے خود نقل کیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ قسم اللہ کی ہم لوگ کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے ساتھ برابر کرتے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 97 سے 102۔ یاد رکھیے کہ شرک اللہ ملک علام ذوالجلال والاکرام کی شان و حق میں کمی ہوتی ہے، اس لیے کسی سے بھی شرک کو معاف نہ کرے گا اور نہ ہی ان کا کوئی عذر و بہانہ سنا جائے گا۔ اگر وہ کہیں گے کہ ہم جاہل تھے یا ہمیں ہمارے عالم و پیشوا نے ایسے ہی بتایا تھا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، تو اللہ اس کی طرف التفات ہی نہ کرے گا اور جہنم میں پیشانی کے بل گھسیٹ کر پھینک دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بندہ اور اس کے برے پیشواؤں کے درمیان مکالمہ کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس دن ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے ہوتے۔ وہ کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے دور کر دیا، اے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور لعنتوں کی بارش برسا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 66 سے 68۔ اسی طرح جب شرک کرنے والے اپنے بڑوں اور بزرگوں کو قیامت کے دن پکڑیں گے کہ تمہارے دن رات غلط سمجھانے کی بنا پر ہم نے شرک کیا، قصور تمہارا ہے، تو یہ رہنما کہیں گے کیا تمہیں ہم نے ہدایت و حق سے روکا تھا جب کہ حق تمہارے پاس آ پہنچا، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ دیکھیے سورہ سبا آیت نمبر 31 سے 33۔ یہاں تک کہ لوگ شیطان کو پکڑیں گے کہ تم نے ہی ہمیں حق سے دور کر رکھا تھا، تمہاری بنا پر آج ہم جہنم میں ہیں، تو شیطان کہے گا ہم نے تمہیں بلایا، تم نے ہماری پکار کا جواب کیوں دیا؟ تم مجھے ملامت مت کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور تم ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ اس لیے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، قرآن و سنت سے توحید و شرک کا علم حاصل کرو، فرقے بازی اور فرقے باز مولویوں اور قصہ گو پیشواؤں کے چکر میں نہ پڑو۔ انہوں نے مسجد تک الگ کروا دیا، مال و ہوس اور منصب و جاہ کے چکر میں تمہارے دین و ایمان اور عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں۔ اللہ کے حق کو پہچانو، تمام عبادات اللہ کے لیے پیش کرو، عبادت قلبی ہو جیسے محبت و خوف، امید و توکل وغیرہ، عبادت زبانی ہو یا جسمانی جیسے سجدہ، تلاوت و ذکر، نماز، روزہ، حاجت روائی اور مشکل کشائی، عبادت مالی ہو جیسے ذبح و نذر، صدقات و زکوات وغیرہ، سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس عظیم حق کے پیش نظر اللہ نے اپنے سب سے چہیتے بندے انبیاء و رسول علیہم السلام تک سے کہہ دیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب و خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ بھی شرک کریں گے جبکہ وہ شرک کرنے نہیں آئے تھے، شرک سے نکالنے آئے تھے، تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 سے 66۔ سورہ انعام میں اللہ نے 18 نبیوں کو مخاطب کر کے کہا جن میں کبار انبیاء کے نام ہیں ابراہیم، اسحاق و یعقوب، نوح، اسماعیل، موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ، اگر وہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اللہ نے سب نبیوں کو دعوت توحید دے کر بھیجا، فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ پہنچا دیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور ما سوی اللہ کی عبادت سے پرہیز کرو۔ یاد رکھیں کہ شرک دل میں بھی ہوتا ہے اور زبان و جسم سے بھی۔ شرک کے نمونوں میں سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، جبکہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ اسی طرح فلاں اور فلاں اللہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں جبکہ اللہ تنہا بادشاہ ہے، فلاں مشکل میں کام آتے ہیں اور فلاں داتا ہیں جبکہ اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے۔ قرآن میں آیات بھرے پڑے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔
ما کان وما یکون کا علم اللہ کو ہے۔ دیکھیے سورہ نمل آیت نمبر 65 وغیرہ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو شرک سے دور کر دے، توحید خالص پر گامزن فرما، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کی صحبت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔